سینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اس کے لیے شفا ہے۔ یعنی اس حصے کو تلاوت کر کے معلوم ہوا کہ سینوں میں جو بیماری محسوس، عظمتوں والے خدا کا کلام شانوں والے نبی پر اتارا گیا کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا حسین موضوع وہ ہے جو ہر موضوع کے لیے روشنی ہے اور ہدایت ہے، جو ہر موضوع کے لیے علم کا سب سے قوی ذریعہ ہے بلکہ منبع رشد و ہدایت بھی ہے، اور وہ موضوع ہے قرآن کریم کی عظمتیں اور اس کی بلند شانیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا اور پاش ہوتا دیکھتے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ پھر سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رب نے ہم انسانوں کے لیے قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے، اور صرف یہی نہیں، پھر فرمایا کہ یہ قرآن تو شفا ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اس کے لیے شفا ہے۔ یعنی اس حصے کو تلاوت کر کے معلوم ہوا کہ سینوں میں جو بیماری محسوس کرتے ہیں، قرآن مجید سے ہر بیماری کو شفا مل جائے گی۔ ہر طرح کی کیفیت کے لیے یہ باعث سکون ہے۔ اندرونی کوئی ڈپریشن ہے، کوئی بے سکونی ہے، تو باخدا اس قرآن کی تلاوت کو سن لیجئے، اس قرآن کو پڑھیے، وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی باقی نہیں ہے، کیونکہ شفا تو ہمارے بہت قریب ہے۔ بس اپنے دامن کو اس سے وابستہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب انسان قرآن کھولے، اس کو سمجھے اور اسے پڑھے تو جا بجا اللہ رب العزت کی دی ہوئی پیاری اور خوبصورت تسلیوں سے اس کا دل شاد ہو جائے گا اور اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا یہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ خاص ہے اور سب سے زیادہ عظمتوں والی ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، عظمتوں والے خدا کا کلام شانوں والے نبی پر اتارا گیا، افضل مہینے میں افضل رات میں نازل کیا گیا، تو پھر ہم اس کی برکتوں کا اور اس کی فضیلتوں کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، مگر اس کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے لیے راہ ہدایت بنا سکتے ہیں، اور اس سے وابستگی ہر موڑ پر ہمارے لیے بڑی مفید ہے۔ خدا کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود خدا نے لیا ہے، بے شک، اور یہی خاصیت ہے کہ جیسی نازل ہوئی تھی آج بھی اس شان و شوکت اور بغیر تبدیلی کے ساتھ ہم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ سب بھی قرآن سیکھیے، کیوں نہ ہم بھی اس انداز سے قرآن سے وابستہ ہو کر بہترین لوگوں میں شمار ہو جائیں، اور اس طرح سے ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ارادہ کر لیجئے
کہ اس قرآن پاک کو اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا لیجئے، آخرت میں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا۔ اس کی تلاوت دل اور روح کو تازگی بخشتی ہے، یہ ہماری روح کی بہترین غذا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور پڑھتے جائیں نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتے جائیں۔ قیامت کے روز ان نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی، تو ہم اس کو پڑھیں اور سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یہ ہم پر فرض ہے، اور اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی ذات میں نکھار لے کر آئیں۔ بے شک یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل قرآن کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زبانوں میں بڑی خوبصورت تاثیر عطا کرتا ہے۔ جب میں تدریس کے مرحلے میں تھی تو میری ایک استاد محترمہ نے مجھے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا جو مجھے آج تک بڑی یاد رہتی ہے، کہ ایک عام شخص ہو اور اس کے مقابلے میں ایک اہل قرآن ہو جس کے سینے میں قرآن ہے اور وہ قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا ہے۔ تو جو عمل کرنے والا ہے، جس کے پاس قرآن ہے، اللہ نے اس کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہوگی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس بات کو یاد رکھیے کہ قرآن ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتا ہے، اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس قرآن ہی کی بدولت ہمارا رب کریم ہم انسانوں سے کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے، دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو دل سے سوچئے، یہ روح کی غذا ہے۔ خدارا رب پاک کے اس پیارے کلام کو اپنی زندگیوں سے وابستہ کر لیجئے، اور پھر اس کا دامن کبھی آخری سانسوں تک بھی چھوٹنے نہ دیں، قیامت کے روز آپ کو بخشوائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس قرآن کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے اور دوسروں کو سکھانے والا بنائے، کیونکہ قرآن کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ آپ سے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، تبھی آپ اپنے دل کو شاد و آباد کر سکیں گے، آپ کو اللہ رب العزت کی پیاری تسلیوں کی سمجھ آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔